آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے؟ میں نے ایم ایس سی فزکس. ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں, ہم بل دیں گے. ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک کا پیج اکال گڑھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام گڑھ کی جانی مانی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, میری مراد لالا تصدق علی رفیقی صاحب. آئیے ان سے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک جی ہے اللہ کا شکر. اچھا سر, کچھ سوالات ہیں جو کہ عوام زیادہ تر پوچھتی ہے, جو کہ مجھے پیج کی طرف سے ملے ہیں, جو میں نے آپ سے پوچھے ہیں. ٹھیک ہے. سر پہلا سوال ہے کہ آپ کی تعلیمی قابلیت کتنی ہے؟ میں نے ایم ایس سی فزکس کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اکال گڑھ کے درپیش مسائل. اکال گڑھ کشمیر کا یا پاکستان کا حصہ ہے, جیسے پوری سوسائٹی کے ہیں اسی طرح کے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تو رٹھوار عام پل کی عدم تکمیل ہے. باقی یہ مین بازار میں چونکہ جب 1967 میں یہ بازار بنا تو پانی کی نکاسی کا اس میں خیال نہیں رکھا گیا, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. باقی اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں, وہ اس کو ہم ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہیلتھ کے معاملات جو ہیں وہ اسلام گڑھ ویلفیئر ٹرسٹ پورے کر رہا ہے. اسی طرح بہت سے مسائل ہیں. سر عوام میں زیادہ تر دیکھا جانے والا جو مسئلہ ہے وہ ہے آٹے کا مسئلہ. جی. یعنی کہ عوام کو وہ تقسیم مطلب اس طرح نہیں ہو رہا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ پہلے سے اس کی پیمنٹ کر کے زیادہ تر آٹا اپنے مطلب اسٹور کر لیتے ہیں, اور جو غریب ہے وہ دیکھتا ہی رہتا ہے. مطلب اس پر آپ کا کوئی سوال؟ اس میں یہ تھا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میرپور میں تو ڈیم میں جب وہ گندم کاشت ہوتی ہے تو شاید اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جیسا اوپر کے علاقوں میں ہے. میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ پاسکو نے جو ہے وہ آٹے کی سپلائی آزاد کشمیر گورنمنٹ کو بند کر دی ہے, اور اس میں پتہ چلا کہ ہر مہینے وہ 1 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. وہ اتنے میں آٹا خریدتے ہیں, پھر وہ کم قیمت پہ لوگوں کو دیتے ہیں. لیکن ہماری وہ اس طرح کی لانگ رن پالیسی نہیں ہے. جب اتنا آپ سبسڈی دے رہے ہیں, اتنا لاس برداشت کر رہے ہیں, تو آپ ایگریکلچر کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے کہ تاکہ ہم اپنے خود کفیل ہوں, ہماری اپنی گندم پیدا ہو, ہم اپنا کھائیں. تو یہ بیسیکلی مس مینجمنٹ ہے حکومت کی اور یہ سیاستدانوں کی یا اسٹیبلشمنٹ کی, بیوروکریسی کی. باقی ہمارا ملک جو ہے وسائل سے مالا مال ہے. جی سر. سر دوسرا سوال یہ ہے کہ بجلی کا جو بل ہے ابھی ہم نے ادا نہیں کی, یعنی ان کی ادائیگی آپ نے کہا کہ نہیں کرنی. عوام یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بعد میں یہ نہ ہو کہ دسمبر کے لاسٹ پر وہ ٹیکس لگا کر کہیں گے آپ بل ادا کریں. مطلب اس بارے میں آپ کی کوئی رائے؟ اصل میں ایک تو بات اس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کو سول نافرمانی کی طرف نہیں جا رہے, یا ہم سول نافرمانی نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو جیو اور جینے دو کی پالیسی رکھنی چاہیے. حکومت کو بھی اپنی عیاشیوں کی خاطر غریب عوام کا گلا نہیں کاٹنا چاہیے. ہم بل دینے کے لیے تیار ہیں, ہم بل دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں جب تک ٹیکس پہ ہی حکومتیں چلتی ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے بے تحاشا بل, مطلب بلوں کے نام ہی آپ دیکھ لیں کہ فردر ٹیکس, مور اینڈ مور ٹیکس, یہ کسی مہذب سوسائٹی میں نہیں ہوتا. تو حکومت بھی اپنے عوامل کو دیکھے. تو ابھی تو یہ ویسے تو دنیا کی کوئی اسٹیٹ بھی ہے لوگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی. لوگ اس وقت تک بل جمع نہیں کروائیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. اور ہمارے مطالبات جائز ہیں. جب ہماری ٹیم ان فورم پہ جاتی ہے تو وزیر اعظم بھی یہی کہتا ہے کہ یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جب ہماری بات ٹھیک ہے تو اس پہ امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ وہ ایسے ہی. سر کافی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بل ادا بھی دے رہے ہیں, یعنی ان کی ادائیگی کر رہے ہیں. تو کافی سارے لوگ ایسے ہیں جو بھی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کنفیوژن ہے کہ ادا کرنے ہیں کہ نہیں. اس میں ایک تو بات جو ہے, میں چونکہ یہاں اسلام گڑھ سے ایکشن کمیٹی کا نمائندہ ہوں, تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ برملا ہم ان کو یہ ہے کہ مثلا ہم لوگوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ اگر جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے لگ جائیں گے تو وہ جو بل آپ کا آ رہا ہے وہ لپیٹ کے پیسے وہاں سائڈ پر رکھ دیں. انشاءاللہ اس پہ کوئی آپ کو سب چارج نہیں لگے گا. پھر اگر کوئی معاملہ یہ ہمارا طے ہوتا ہے تو انشاءاللہ انسٹالمنٹس کی شکل میں ہم یہ بل جمع کرائیں گے. تو ابھی جو لوگ کرا رہے ہیں وہ اویئرنیس نہیں ہے, کوئی برقیات کے لوگ بھی خوف و راس پیدا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی جو ہے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ, غریب عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر حکومت یہ سمجھ ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے. سر اکال گڑھ کی سیاسی جو صورت حال ہے اس کے بارے میں اکال گڑھ نہیں آپ کہہ سکتے, پورے حلقے کی آپ کہہ رہے ہیں حلقہ نمبر 2 جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے نا ہماری سیاست پہ پاکستان کی جو حکومتیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. پاکستان اور کشمیریوں کا بھی شاید وہ اس طرح کا کوئی نقطۂ نظر نہیں ہے.
تو جو پاکستان میں حکومت ہوتی ہے تو پھر وہاں ہماری سیاست بھی اس طرف چل پڑتی ہے. اگر کبھی پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے الیکشن اکٹھے ہوں تو پھر پتہ چلے گا کہ آزاد کشمیر کی سیاست کا کیا رخ ہے. ابھی تو نظریاتی سیاست آلموسٹ آزاد کشمیر میں ختم ہو گئی ہے, مفاداتی چکر ہے سارا. اب یہ دیکھ لیں کہ ابھی یہ حکومت بنے 2 سال ہوئے ہیں اور یہ تیسرا وزیر اعظم ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ شاید اگلے 2 4 5 سال میں ہماری ساری اسمبلی جو ہے وہ سابق وزرائے اعظم سے بری ہوگی. سر ہمارا جو پیج ہے فیس بک کا اکال گڑھ, اس کے بارے میں کوئی رائے اور لوگوں کے نام پہ پیغام؟ میں بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ اکال گڑھ اس خطے کا, اس اسلام گڑھ کا پرانا نام تھا جو 1985 میں چینج ہوا. تو ہم تارکین وطن دنیا کے بے شمار لوگ جو باہر بیٹھے ہیں اس نام کی نسبت سے یہاں اٹیچ ہیں. تو یہ بہت اچھا پیج ہے. تو میں آپ نوجوان لوگ اس کو چلا رہے ہیں تو بڑا انفارمیٹو بھی ہے اور لوگ اس کو دیکھتے بھی ہیں, اس کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. تو ہمارا تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے, ہماری دعائیں اور محبتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے سر, تھینک یو, بہت مہربانی, بہت